نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ اربع اذا کانت فیک، چار باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو چار باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ کہ میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈا ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گیا، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو۔ کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے, میری قوم بددیانتی چھوڑ دے, میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت, آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ, رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ, جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی, ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں, اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے, جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے, اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ.